ایک تھا درزی، اس کے 3 لڑکے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزارا کرتے تھے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا تھا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکل گیا۔ راستے میں اسے ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت خوش ہوا۔ سوداگر نے خوشی سے اسے چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تمہیں ایک عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہوں گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی سونے سے بھر دے گا، اور وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک سرائے میں ٹھہرا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ کھانا لے کر آؤ۔ بھٹیارے اچھے اچھے پکوان بنا کر لے کر آ گیا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دے دیے۔ بھٹیارا بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے۔ بھٹیارا یہ سوچنے لگا کہ کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو وہ گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ پر باندھ دیا۔ لڑکا صبح اٹھا اور اصلی گدھے کی چوری کا حال اسے معلوم نہیں ہوا، اور گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر بھائی باپ سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ نے کہا، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ سوداگری، لڑکے نے جواب دیا۔ باپ نے کہا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو لڑکے نے کہا، یہ گدھا۔ باپ نے کہا، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں خاص بات ہے۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دے اور کہے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے دوستوں کو دعوت پر بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو دعوت دی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھے کو لے کر آ گیا اور کہا، اگل، لیکن گدھا جو کہ تو کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ کہا، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اب لڑکا سمجھا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے منجلے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سوتا رہا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتاتی تھی وہ اس کو بڑی محنت سے کرتا تھا۔ ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔ بڑھیا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو، میرے پاس ایک سینی ہے، یعنی ایک پلیٹ ہے۔ جب تم اسے کہوں گے بھر جا تو یہ کھانوں سے بھر جائیں گی۔ لڑکا اسے لے کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کو وہیں سرائے ملی جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری کیا گیا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ اس سرائے میں رک گیا۔ بھٹیارے نے کھانے کے لیے پوچھا تو لڑکے نے کہا، میں تم کو کھلاؤں گا۔ بھٹیارے نے کہا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم کہاں سے کھلاؤں گے؟ لڑکے نے کہا، ٹھہرو۔ اس نے وہ پلیٹ سامنے رکھ دی اور کہا، بھر جا، تو وہ اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ بھٹیارا اس پلیٹ کو بڑی لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور اس کے چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تھک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بھٹیارا تاک میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا سو گیا تو وہ چھپکے سے اس پلیٹ کو اٹھا کر لے گیا اور ویسی ہی پلیٹ اس کی جگہ رکھ دی۔ لڑکا صبح اٹھا اور وہ پلیٹ لے کر اپنے گھر پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو باپ اور بھائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان کیا اور اس نے پلیٹ کی خوبی بیان کی۔ لڑکے نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو امتحان لے لیجئے، آپ لوگوں کو کھانے پر بلوائیے۔ لڑکے نے جب بہت ہی اصرار کیا تو باپ نے اپنے چند دوستوں کو دعوت دے دی۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو بیچ میں پلیٹ رکھ دی گئی۔
لڑکے نے کہا بھر جا، لیکن وہ خالی ہی رہی۔ اس نے 3-4 مرتبہ کہا لیکن وہ پلیٹ ویسی ہی خالی کی خالی پڑی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے یہ سارا ماجرا اپنے چھوٹے بھائی کو سنایا۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقیناً بھٹیارے ہی کی شرارت ہے کہ اس نے گدھا اور پلیٹ دونوں چیزیں چرا لی ہے۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی، ہمت باندھ کر روانہ ہوا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لائیں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں کا تھا۔ رنگ برنگے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے، بیچ میں پانی کی نہر بہہ رہی تھی۔ ہوا کی مست خوشبو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلد ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس سو گیا۔ لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیسے آیا، کہ سارا جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ لڑکا گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی تم ہمارے میدان میں کیوں آئے؟ لڑکا بولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میدان آپ کا ہے۔ نیلم پری نے کہا کیا تمہیں میدان پسند نہیں ہے؟ لڑکے نے کہا پسند ہے لیکن جنگل میں ڈر لگتا ہے۔ نیلم پری نے کہا اچھا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ لڑکے نے آنکھیں بند کی اور پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل پھر سے ایک ہرے بھرے میدان میں تبدیل ہو گیا۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ پلیٹ اور گدھا واپس لینے جا رہا ہے۔ پری نے تالی بجائی اور 2 دیو حاضر ہوئے۔ پری نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس بھٹیارے سے گدھا اور پلیٹ چھین کر لاؤ۔ دیو آنند فانند سرائے پہنچے اور اس گدھے کو اور پلیٹ کو واپس لا کر حاضر ہو گئے۔ پری نے لڑکے سے کہا یہ گدھا اور پلیٹ لو، اور اس نے اس کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا پلیٹ، گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچاؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ اوپر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑاتا ہوا ان کے گھر پر پہنچا۔ گھر کے پاس گھر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر چھوٹے بھائی نے دعوت دی اور سب کو سونا بھی بانٹا۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔